یہ ساری کوششیں اس کو اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے. جی مفتی صاحب نے اپنی بات کرو تو میں بات کروں مفتی ایم قاسم صاحب سے. مفتی صاحب جیسے کہ اتر پردیش کا سب سے بڑا کمر تقسیمی پروگرام ہوا, ویسے میں نے زیادہ تر دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, اور یہی مان لیجیے گا اگر کوئی بلندیوں پر جاتا تو ٹارگیٹ اسے دینا پڑتا, اس کو کافی برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا, کافی ایسی ٹپڑیوں کا سامنا کرنا پڑتا. مطلب اتنا بڑا کمل کا پروگرام ہے, اس کو لے کر اگلا کیا پروگرام ہے کچھ؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کا نام زندگی ہے, ساری چیزیں من کے مطابق تو نہیں ہوتی. کبھی بھی برائیوں کا مقابلہ برائیوں سے نہیں کیا جا سکتا, اچھائیوں سے ہی کیا جا سکتا ہے. آج مجھے کسی نے سنڈے کمنٹ باکس میں پوچھا تھا کہ برے اخلاق والوں کا مقابلہ کیسے کریں, تو میں نے ان سے کہا کہ اچھے اخلاق سے کیجیے, یہی اس کا حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اور اس سے دو فائدے ہوتے ہیں, ایک تو آپ مقابلہ کر لیتے ہو سامنے والے کا, دوسرا یہ کہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو, مقرب ہو جاتے ہیں. تو آئندہ جو پروجیکٹ ہیں وہ بہت سارے ہیں. ایک تو 10 روپے میں پیٹ بھر کے کھانا, یہ بھی اسکیم انشاءاللہ میرے ذہن میں ہے. جو بیچارے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, صبح سے شام تک 100-150 روپے کماتے ہیں, ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ 50-60 روپے کا کھانا بھی کھائیں, تو وہ بھی اسکیم میرے ذہن میں اس وقت ہے. اور ایک اور بھی بہت ساری بہرحال اسکیمیں ہیں, تو وہ دھیرے دھیرے پتہ چلیں گی. پہلے سے اگر میں سارے راز کھول دوں گا تو مزہ ختم ہو جائے گا اس کا. تو کچھ چیزیں انٹرسٹنگ بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو اس میں دلچسپی ہو. میں نے جیسے بتا دی 10 روپے میں پیٹ بھر کے کھانا, ویسے مجھے نہیں بتانا چاہیے تھی. یہ اسکیم بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیروز آباد میں جو غریب طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, اس کو اس اسکیم کا بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے. اور آج میرے استاذ محترم مفتی حضرت مولانا مفتی تنویر احمد صاحب تشریف لائے ہیں. آپ لوگ بہت کم مفتی صاحب کو دیکھتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ جو میری لائن ہے کیمرے کی, اس سے مفتی صاحب بہت بچوں کو اصلاحی لائن مفتی صاحب کی ہے, تو وہ چیزیں میں مفتی صاحب کی شو نہیں کرا پاتا ہوں. بدرجہ مجبوری میں مفتی صاحب کو بس زبردستی کر کے لے آتا ہوں. میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, اپنے تمام ہی سبسکرائبر سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ آپ کی جو یہ کامیابی ہے اس کے پیچھے کا راز کیا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں, اور ساری جب تک زندگی ہے یہ بات کہتا رہوں گا کہ اپنے اساتذہ کی قدر, اپنے اساتذہ کی قدر, اپنے اساتذہ کا احترام, اپنے ٹیچرز کی عزت, اپنے ٹیچرز کی ریسپیکٹ, یہ آپ کو بلندی پر پہنچانا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی دلانے کا سب سے راز ہے, قیمتی راز ہے. اس کو آپ فالو کیجیے. میری جو بھی کچھ آج میں جو بھی چیزیں میں نے اچیو کی ہیں, جو بھی چیزیں میں نے حاصل کی ہیں, اس میں میرے استاذ محترم حضرت مفتی تنویر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں اگر آج کچھ ہوں تھوڑا بہت آپ کو بتا سکتا ہوں, وہ مفتی صاحب کی بدولت ہے اور میرے والد محترم کی بدولت ہے. انہی دو لوگوں کی مہربانی ہے, انہی دو لوگوں کی محبت ہے, انہی دو لوگوں کی سختیاں ہیں, انہی دو لوگوں کی تربیت ہے, جس کی وجہ سے آج یہ ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. ایک چھوٹی سی دنیا میں نے بنا دی ہے, اور اس دنیا میں آپ لوگوں کے لیے چاہے دنیاوی لائن سے چیزیں وہ بھی موجود ہیں, اور آخرت کے اعتبار سے وہ بھی چیزیں موجود ہیں. الحمدللہ جب میرے پاس کال آتے ہیں کہ میں بارڈر پہ ہوں انڈیا کے, مفتی صاحب میں نے آپ سے قرآن مجید پڑھا ہے, تو یہ جو اس نے بارڈر پہ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھا ہے وہ مجھ سے نہیں پڑھا, بلکہ اس میں پورا جو یوگدان ہے, پورا جو رول ہے وہ مفتی صاحب کا ہے. جو بنیادیں ہوتی ہیں مکان کی وہ نیچے ہوتی ہیں, نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں, اوپر سجا ہوا مکان نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ بنیاد جو ہے آج اس پورا جو ایک پوری دنیا ہے 3 ملین سبسکرائبرز کی, اس پوری دنیا کی جو بنیاد ہے وہ میرے استاذ محترم اور میرے والد محترم ہے. تو بس میں کیا کہوں, اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں, اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اچھی چیزوں کو سمجھا, اچھی چیزوں کو سیکھا, اچھی چیزوں کو آگے بڑھایا, اور انشاءاللہ آگے بھی اچھی چیزیں ملتی رہیں گی. بس یہی میری ایک بات ہے کہ اپنے والدین کی اور اپنے اساتذہ کی ریسپیکٹ کیجیے. مطلب ایک سوال ہو, جیسے 2 سال تک دیکھا گیا جس لیول پر آپ کا پروگرام اس مہینے میں ہوتا ہے, تو اگلی بار اس لیول سے ڈبل پر ٹیبل پر پروگرام چلتے جاتے ہیں, اور میں نے جہاں تک دیکھا آپ کے پروگرام نیچے نہیں آتے, اوپر ہی اوپر جاتے ہیں, لیول وائی اوپر ہی اوپر جانا نہیں تھا, اور اگلا پروگرام بہت بڑا ہونے والا. یہ بھی مفتی صاحب کی دعا ہے. مفتی صاحب نے ایک چیز ہمیشہ سکھائی ہے کہ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیجیے. مجھے خود بھی نہیں پتہ ہوتا یہ پروگرام کہاں جائے گا, مجھے خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی میرے ویوز ویڈیو کے کہاں جائیں گے, مجھے خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرا آگے کام کہاں جائے گا. میں اس وقت آپ یہ سمجھ لیں مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے. بس اخلاص کے ساتھ میں کوئی قدم بڑھاتا ہوں وہ آگے چلا جاتا ہے. اب یہ کمبل کا پروگرام میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ پروگرام کتنا بڑا ہوگا, لیکن بس اللہ سے دعا کی, اور مفتی صاحب کی دعائیں, والد محترم کی دعائیں, اپنے اساتذہ کی دعائیں, اور اخلاص کے ساتھ قدم بڑھایا. اللہ نے اسے یوپی کا سب سے بڑا پروگرام بنا دیا. تو یہ تو بس اخلاص کی برکت ہے, یعنی جو کام ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے, جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا. تو اخلاص یہ آپ یہ سمجھ لیں کی ہے کسی بھی چیز کی کو اچیو کرنے کی, یہ کی ہے بس. آپ
جب بھی کہیں آپ اپنی ذات کو آگے رکھو گے تو وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گی. اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام کیجیے, ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, کوئی بھی جو چیز میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں, اخلاص سب سے پہلے ہونا چاہیے. صاحب ایک بات کوشچن اور, جو آج اس مقام پر ہو, آج 3 ملین کی دنیا کے مالک, میں ہی برابر بیٹھا ہوں صاحب, اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اتنی بڑی شخصیت کے سامنے بیٹھا ہوں. صاحب ایک سوال ہی رہوں گا, جب آپ نے شروعات کری تھی آپ کو کافی ساری چیزیں ایسی جھیلنی پڑی ہوں گی, اور یقیناً ہر کوئی چیز کو جھیلتا ہے. سب سے پہلے جو اپنے ہوتے ہیں وہی چیز پر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یہ ایسا کر رہا ہے, کیا یہ کرے گا, یہ کچھ نہیں کر پائے گا, تمام طریقے صاحب باتیں ہوتی ہیں, اور باہر والوں کی جو بات ہی نہیں کرتا, سب سے زیادہ اپنی لوگ ایسے کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ایسا کچھ؟ میں نے کہا نا کہ اپنے اساتذہ کو دیکھو, آپ ان کا دامن تھام لو بس. اور آپ کے خلاف بھی کچھ ایسی؟ وہ تو سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ بھی ہمارے اپنے ہیں, کوئی غیر نہیں ہے. وہ بھی بس یہ ہے کہ انہوں نے دور سے دیکھا ہے, قریب سے نہیں دیکھا. بہت ساری چیزیں دور سے دیکھنے میں لگتی ہیں, کچھ اور ہے. جیسے آپ اندھیرے میں دیکھتے ہو کہ آپ کو جن چارپائی کھڑی ہوئی ہوتی ہے, بھوت نظر آ رہا ہوتا ہے, جب پاس جا کے دیکھتے ہو تو وہ چارپائی نظر آتی ہے. تو بس یہی بات ہے, جو لوگ مجھے دور سے جانتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا. جب وہ قریب سے جانتے ہیں تو میں ایسے کئی لوگوں کو بتا دوں گا جنہوں نے کہا کہ بھائی قریب سے جب آپ کو دیکھا تو بڑا اچھا لگا. تو بس اس کے میں جو آپ نے پوچھا کہ کامیابی کا راز, کامیابی کچھ نہیں ہے, سب اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے. ساری کامیابیاں, ساری تعریفیں سب اللہ کے لیے ہیں. اور بس اپنے استاذ کو, کسی کو بڑا بنا دو بس. ایک شاید میرے دادا اور یا نانا مجھے ایک بات بولتے تھے کہ کٹی پتنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر تک آسمان پر اڑتی ہے, پھر نیچے آ جاتی ہے, اور اس پتنگ کی اگر ڈور کسی کے ہاتھ میں رہتی ہے تو وہ بڑے آرام سے اڑتی رہتی ہے, ساری پتنگوں کو کاٹتی رہتی ہے. تو اپنے استاذ کو, اپنے والدین کو لوگ آج کل دشمن سمجھتے ہیں. انہیں دشمن نہیں سمجھنا, بلکہ انہیں اپنا سمجھنا ہے, اور ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اپنے شیخ کو, اپنے استاذ کو, اپنے والد کو, جن سے آپ کو محبت ہو, ان کو پکڑ لو بس, اور انہی کا ساتھ لے کر چلتے رہو, تو انشاءاللہ کام صحیح چلتا رہے گا. صاحب ایک لاکھ کوشچن. اس میں نے آپ کے کمنٹوں میں, ویڈیو میں دیکھا, کمنٹ مجھے ایسے پڑھے میں نے کہ جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ مفتی صاحب تو آپ بدیسی بزنس کو گھومنے کے پیچھے کی حقیقت بتائیے. کچھ جو ہوتے ہیں, جو وہی والی بات آپ نے کہا, جو لوگ مجھے باہر سے جانتے ہیں, اس میں بھی کچھ نہ کچھ اندر کا ہوگا. تم زیادہ کمنٹ پڑھتے ہو, اتنے کمنٹ تو میں نے بھی نہیں پڑھے. دیکھو, محبت رکھنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, اور اللہ کی دنیا دیکھنا, یہ بھی اللہ کی بنائی قدرت کی چیزیں دیکھنا. عمرے کا میرا سفر ہوا تھا, وہ بھی میں نے نہیں کیا تھا, جو لوگ محبت رکھتے ہیں انہوں نے بلایا تھا. بنگلہ دیش کا جو سفر ہوا ڈھاکے کا, وہ بھی تبلیغی جماعت کی مناسبت سے ہوا, کیونکہ مجھے اجتماع میں شرکت کرنی تھی. آگے بھی جو سفر ہوں گے تو ظاہر ہے جب کام آگے بڑھے گا تو سفر تو ہوتے ہیں, سفر کرنا ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے آپ کو, جب آپ بڑے بڑے کچھ پروجیکٹ کام تیار کر رہے ہوتے ہیں. دوستو, یہ تھے میرے ساتھ مفتی اے ایم قاسمی صاحب. میں نے